بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کوئی دوسرے مسلمان کو اگر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب سلام کا جواب کیسے دینا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ نے سلام کا جواب بہتر انداز سے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے السلام علیکم تو میں بہتر جواب دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، بہتر جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا۔ اسی طرح پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ سلام کرنا فرض ہے یا پہلے کون سلام کرے گا؟ پہلے سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ 2 بندے اگر آپس میں ملتے ہیں تو پہلے سلام کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ پہلے سلام وہ بندہ کرے گا جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، یا پھر پہلے سلام وہ بندہ کرے گا جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہونا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے سلام کرے، اور جس کو سلام کیا گیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے سلام کا جواب دے۔ یہ ہے پہلا حق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، فرما دیا کہ پہلا حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان پہ کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بلاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کے پاس جایا جائے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو بلایا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے پاس جایا جائے۔ یہ ہے دوسرا حق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ دوسرا حق یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے خیر خواہی معلوم کرے، مسلمان کسی مسلمان سے خیر خواہی معلوم کرنا چاہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کو گائیڈ لائن دی جائے۔ وہ خیر خواہی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھ سے کسی نے راستہ پوچھا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ راستہ کہاں پہ جا رہا ہے، اگر کوئی مجھ سے راستہ پوچھتا ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ یار یہ راستہ یہاں پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر کوئی نبینا ہے، اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ خیر خواہی لینا چاہتا ہے تو خیر خواہی کرنا اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی اور قسم کی بھی خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کسی بھی قسم کی خیر خواہی ہے، اگر ایک مسلمان کسی مسلمان سے خیر خواہی طلب کرتا ہے تو خیر خواہی کرنا اس کا حق ہے۔ چلتے ہیں آگے، چوتھا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور کسی نے سنا ہے کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے چھینک کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جس نے الحمدللہ سنا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے جواب میں اس کو بولے یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے اور میں نے سنا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو جواب میں کہوں یرحمک اللہ۔ یہ ہے چوتھا حق۔ پانچواں حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے
وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کا پتہ کرنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جایا جائے۔ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے تھے نا، مسجد میں ایک یہودی کا بچہ آتا تھا جو نماز کے وقت کھیلتا تھا، بچہ تھا چھوٹا، نماز کے وقت وہ کھیلتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس بچے نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، میرے صحابہ بتائیں کہ ایک بچہ آتا تھا، آج کل وہ بچہ نہیں آ رہا، خیر ہے وہ کیوں نہیں آ رہا مسجد میں؟ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی سنا ہے کہ وہ بیمار ہے اور وہ یہودی کا بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ ہم چلتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے، پتہ کر کے آتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ ایک یہودی کا بچہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہودی کا بچہ ہے تو پھر کیا ہو گیا، ہے تو وہ ایک انسان ہی نا۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور اس بچے کے گھر تک پہنچے اور دروازہ نوک کیا۔ اس کا باپ جو یہودی تھا وہ باہر نکلا اور وہ حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ ہمارے بچے کی تیمارداری کے لیے ہمارے گھر تک چل کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پانچواں حق یہ ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا پتہ کرنے کے لیے آپ اس کے گھر جائیں، اس کی تیمارداری کریں۔ اللہ کے نبی یہودیوں کی بیماری پر بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، آخری چھٹا حق کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، نماز جنازہ میں اس کے شرکت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا مسلمان تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو ایک قرات کے برابر ثواب دیا جائے گا، نیکیاں دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت بھی کرتا ہے اور جب تک اس کی تدفین نہیں ہوتی، جب تک اس کو دفن نہیں کیا جاتا، وہ وہاں پر ویٹ کرتا ہے، جب دفن ہو جاتا ہے پھر واپس گھر کو آتا ہے تو اس کو 2 قرات کے برابر اجر و ثواب نیکیاں دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قرات کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ایک حدیث کے مطابق ہے، فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، بڑے پہاڑ، عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 2 عظیم پہاڑ جو ہوتے ہیں، بہت بڑے جو 2 پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے برابر اس انسان کو نیکی ملتی ہے کہ جو جنازہ بھی پڑھتا ہے اور تدفین تک وہاں پہ رکتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس نے صرف جنازہ پڑھا ہے اور واپس آ گیا ہے، وہاں پہ رکا نہیں ہے، تو اس کو 1 قرات مطلب ایک پہاڑ جو بہت بڑا ہے اس کے برابر اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرات کا مطلب ہے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں 6 حقوق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 حقوق کے اوپر ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔